آپ کا اصل چہرہ منصرہ کے لوگ پہچان چکے، اور میں آپ کو ایک بار پھر کہتا ہوں، آپ سے بڑا نوسرباز منصرہ میں کوئی نہیں ہے، اور آپ نے اوقات میں رہیں، اور یہ نہ ہو کہ یہاں پہ اگر میں سارے پول کھول دوں تو کل آپ یہاں پہ آپ ہر محاذ پہ اپنے لیے کام نہ بنائیں۔ اگر میں چپ ہوں، میری شرافت ہے، تو اس میں آپ خاموش رہیں۔ اگر آپ منہ کھولتے ہیں تو جب میں منہ کھولوں گا تو پھر آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے منصرہ کے ضلع منصرہ کے اور N13 کے لوگوں سے مخاطب ہوں۔ کل کے جلسے کے حوالے سے، کل جو کہ وزیر اعظم پاکستان منصرہ ہے اور ساتھ مریم نواز صاحبہ منصرہ آئی، اور یہ جلسہ تقریباً 2 دفعہ انہوں نے تاریخیں تبدیل کی۔ پھر اس کے بعد آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً کوئی اتنے زور لگانے 1 مہینے سے جھوٹے افتتاح گروہ منظر عام پہ آیا ہوا ہے، جھوٹے افتتاح، ہمارے اسکیموں پہ افتتاح کرتے کرتے صرف اسی جلسے کے لیے جھوٹے طریقے سے لوگوں کو جمع کرتے رہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ نادر آفس جس کی منظوری آج سے 6 مہینے پہلے آئی ہے، دفتر بھی میں نے کرائے پہ لیا تھا، اور اس کے انہوں نے جھوٹا افتتاح کیا۔ چتر فیڈر پر یہ لوگ گئے ہیں، پھر کئی اسکیم گیس پہ 4-5 سال کے گیس کے پائپ لگ رہے ہیں، اور آج گیس اگر آ رہی ہوتی پھر تو ٹھیک ہے، ابھی بھی گیس کا کام کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، آپ پھر جگہ جگہ پہ تفتیاں لگا رہے ہیں، اور صرف اس آپ کا مقصد تھا کہ جلسے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی میں منصرہ کے لوگوں کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو پہچانا اور آپ کے اصل چہروں کو پہچانا ہے۔ کل منصرہ کے لوگوں نے آپ کی جلسے کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر آپ نے جلسے میں کہا کہ یہ چادر جو سردار صاحب پہنا رہے ہیں، سردار یوسف صاحب، یہ وہ چادر نہیں جو کہ وفا کے ایک نوسرباز نے چادر پہنائی ہوئی تھی۔ میں تو اس قسم کے الفاظ مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن آپ سے بڑا نوسرباز کون ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی چادر کی دیکھ لیں کہ آپ نے اگر ماڈل ٹاؤن میں یا آپ نے اگر جاتی عمرہ میں یا اسلام آباد میں اگر ایک دن بھی آپ نے چادر سر کے اوپر رکھی ہے، کندھے کے اوپر رکھی ہے، تو پھر تو واقعی منصرہ میں ہمارے تناول میں جو سادہ لوگ ہیں ان کو آپ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کبھی ایک چادر پہن لیتے ہیں، کبھی دوسرا چادر ڈال دیتے ہیں، اور اگر چادر آپ ہمیشہ ڈال دیں پھر تو ٹھیک ہے، چادر ایک عزت کی نشان، لیکن آپ چادر صرف یہاں پہ جب پہنچے آپ نے گاڑی میں ایک رکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ چادر والا ڈرامہ رچا رہے ہیں۔ کب تک آپ ایسے ڈرامے کرتے جائیں گے؟ آپ منصرہ کے سلطان رائی بننے کی کوشش نہ کریں۔ پھر آپ نے جو بالاکوٹ گیس کے جھوٹے افتتاح کیا، کوئی سرے سے میں نے اس پہ بہت بڑی کوشش کی، لیکن ابھی تک میرا اس پہ ہاتھ نہیں پہنچا کہ میں وہاں تک گیس پہنچا سکوں، لیکن میری کوشش تھی، اور اب بھی ہے انشاءاللہ، جس کا میں نے پروپوزل بنایا۔ پھر آپ 46 ارب روپے کا پیکج کہہ رہے تھے، کل وزیر اعظم نے 1 ارب کا پیکج، وہ بھی 1 ارب وہ والے جو آلریڈی ہمارے مرکز میں جس کی اپروول بھی ہو چکی ہے۔ جس طرح ہسا پل کا آپ نے جھوٹے افتتاح کیا، جھوٹے افتتاح بھی آ چکا ہے۔ ہسا پل پہ بہت جلدی کام شروع ہونے والا ہے، آپ نے وہاں پر بھی جھوٹی تختی لگائی۔ اب کتنی شرم کی بات ہے کہ کب کا پروجیکٹ اور آپ آج اس پہ تختی لگا رہے۔ پھر منصرہ سے مظفر آباد روڈ کا آپ نے افتتاح کیا۔ مجھے بتائیں کہ منصرہ سے آباد روڈ کہاں پہ ہے؟ نہ اس کی فیزیبلٹی بنی ہے، نہ اس کے PC1 بن چکا ہے، اور کام کب ہے، ٹینڈر کدھر ہے، اور آپ وہاں پہ ایک جھوٹا افتتاح کر رہے ہیں۔ میڈیکل کالج کا آپ بالکل جھوٹا رٹا لگا رہے ہیں۔ میڈیکل کالج آپ نے کب کا کہا تھا، اور آپ نے تو کروڑی کا آپ نے چھتر کالج کا اعلان کیا تھا، کدھر گئے؟ وہ چھتر والا کالج کدھر گیا؟ آپ کا کروڑی کالج کدھر گیا؟ سوشل ٹنل کا آپ جھوٹے اعلان کرتے رہے لوگوں کو وہاں پہ بیوقوف بنانے کے لیے۔ پھر آپ نے ایئرپورٹ کی آپ نے بات کی، میں جب 7ویں میں پڑھ رہا تھا اس وقت سے آپ ایئرپورٹ کا رٹا لگا رہے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ گاندھیا کے مقام بھی، چھٹی گڑھی کے مقام پہ ایئرپورٹ بن رہے ہیں، کبھی آپ تناول کے مقام پہ جھوٹے۔ آپ نے یہ کام اس وقت کیوں نہیں کی جب آپ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، جب آپ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے؟ اس وقت 2013 سے 2018 تک آپ کہاں تھے؟ آج آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، مانگے تانگے کی حکومت ہے، 4 دن کی آپ کی حکومت ہے، اور آپ یہاں پہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منصرہ کے لوگ جان چکے ہیں، یہ وہ منصرہ کے لوگ جنہوں نے عمران خان کے آنے پہ 1.5 لاکھ لوگوں نے استقبال کیا۔ جتنے لوگ اسٹیڈیم کے اندر تھے اتنے زیادہ، اس سے زیادہ لوگ اسٹیڈیم کے باہر تھے۔ کل آپ نے 4-5 فٹ فاصلے پہ کرسی لگائی ہیں، اور تقریباً 3-4 ہزار لوگ آپ پیدا نہیں کر سکے، لیکن آپ کا اصل چہرہ منصرہ کے لوگ پہچان چکے، اور میں آپ کو ایک بار پھر کہتا ہوں، آپ سے بڑا نوسرباز منصرہ میں کوئی نہیں ہے، اور آپ نے اوقات میں رہیں، اور یہ نہ ہو کہ یہاں پہ اگر میں سارے پول کھول دوں تو کل آپ یہاں پہ آپ ہر محاذ پہ اپنے لیے کام نہ بنائیں۔ اگر میں چپ ہوں، میری شرافت ہے، تو اس میں آپ خاموش رہیں۔
اگر آپ منہ کھولتے ہیں تو جب میں منہ کھولوں گا تو پھر آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی. یہاں پہ جھوٹے اعلانات کرنے اور جھوٹے یہ وقت گزر چکا ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ اصل چہرہ لوگ پہچان چکے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ آپ جب 2013 سے 2018 تک آپ پرائم منسٹر تھے, سوائے 4-6 کچے سڑکوں کے علاوہ تنول میں, وہ بھی پوری ایس ٹی لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ کیا کیا ہے. میں اس پہ نہیں جانا چاہتا ہوں, وہ بھی لوگوں کو پتہ ہے آپ نے کیا کیا ہے. لیکن آپ آئندہ اس قسم کے جھوٹے افتتاح نہ کریں. آپ کو لوگوں نے پہچان لیا ہے اور آپ کے ساتھ جو ڈگڈگی لے کے آپ 35-40 سالوں سے آپ کے ساتھی جو ہیں, انہوں نے منصورہ کو کیا دیا ہے, سوائے تعصب کے, سوائے لسانیت کے, انہوں نے منصورہ کو کچھ نہیں دیا. آج الحمدللہ لوگوں کو ہم عزت دے رہے ہیں. آج یہاں پہ لوگ ایک قوم بن چکے ہیں. یہاں پہ قومیت کا نعرہ ختم ہو چکا ہے. آپ قومیت کا کوئی آگ منصورہ میں نہ لگائیں. یہاں پہ ہم نے جتنی محبت اپنی تمام قوموں کو دی ہے اس سے بڑھ کے ہم دیں گے, اور الحمدللہ لوگ بھی آپ کو پہچان چکے ہیں. آپ کے اپنے لوگ آپ کے خلاف بائیکاٹ کر چکے ہیں. یہ جلسہ, اتنا جلسہ تو اگر میں اپنا اعلان کروں کہ میں جیت پہ آ رہا ہوں, 2 دن کے بعد آ رہا ہوں, انشاءاللہ اس کے 4 گنا بڑا جلسہ میں کرا سکتا ہوں بغیر اپنی لیڈرشپ کے. اور آپ نے وزیر اعظم کو لا کے, آپ نے وزیر اعظم کی توہین کی. آپ نے وزیر اعظم کو اور مریم نواز صاحبہ کو آپ نے بلا کے آپ نے ان کی توہین کی کہ آپ ایک جلسہ نہ کر سکے, 4,000 لوگ آپ جمع کر سکے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے جھوٹے افتتاح کیے, آپ چونکہ آپ کو لوگ پہچان چکے ہیں اور بچہ جانتا ہے. پھر آپ میڈیکل کالج کے, کبھی میڈیکل کالج آلریڈی منصورہ کے لیے منظور ہو چکا ہے الحمدللہ. منصورہ کے لیے میں نے 1.5 ارب سینیٹیشن اسکیم منظور کی, جس پہ آپ فیتا لے کے جگہ جگہ پہ آپ پھرتے ہیں اور وہاں پہ ڈگڈگی بجا کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ پھر آپ نے جو سائن بورڈ, موٹر وے کا سائن بورڈ تبدیل کیا, یہ آپ تعصب کی آگ وہاں پہ لگا رہے ہیں, لوگوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. لسن نواب ایک پرانا نام ہے, یا تو آپ منصورہ کا نام ختم کر لیں جو کہ ایک سکھ کے نام سے مان سنگھ ہے, ہری سنگھ ہے, ہیپٹوا. آپ وزیر اعظم کے داماد تھے, آپ نے کیوں ختم نہیں کیا؟ اور آج آپ وہاں پہ ٹھیک ہے, تناول سے کوئی انکار نہیں کیا. لسن نواب بھی تناول ہے, پورا تناول ہے, اور تناول کے لوگوں کو ہم دل سے احترام کرتے ہیں. لیکن آپ تناول میں بھی آپ لوگ آپ کا چہرہ پہچان چکے ہیں جس طرح آپ نے وہاں پہ کیا. نافذہ صلاح الدین صاحب ایک عزت دار آدمی, اس نے 5 دفعہ قومی اسمبلی کے الیکشن لڑائے, جیتا ہے. اس کا بیٹا آج ایک تحصیل ناظم ہے پی ٹی آئی کا, ایک اس کا بیٹا الحمدللہ وہاں پہ ایک ایم پی ہے. اور آپ اس کے خلاف وہاں پہ کیا, کبھی لائق خان کے خلاف, کبھی اعظم خان. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے چھوڑا کس کو ہے منصورہ میں؟ منصورہ کے سارے لوگ غلط ہیں اور آپ ٹھیک ہیں. منصورہ کے سارے لوگ جھوٹے اور آپ ٹھیک ہیں. آپ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے منصورہ میں. آپ کو لوگ پہچان چکے اور آپ کا اصلی چہرہ لوگوں تک آ چکا ہے. خاص کر کے جلسے میں لوگوں نے, جو منصورہ کے لوگوں نے آپ کے جلسے کا بائیکاٹ کیا, میں منصورہ کے لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد جو آپ نے 74 کروڑ پہ ایک تختی لگائی ہے کہ نیچے روڈ کی داتا سے شنگاری تک کا, یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب آپ ٹینڈر کے لیے آپ کوئی کام دیتے ہیں تو اس پہ بھی مہینے 1.5 لگ جاتا ہے. ٹینڈر جب اخبار کو آپ دیتے ہیں, اور آپ نے 20 دن میں نیچے کی سڑک اس طرح منظور کرائی جو کہ میری 2 سال کی محنت تھی, اور وہ 6 مہینے پہلے اس کا ٹینڈر لگ چکا ہے 74 کروڑ پہ. یہاں پہ مراسیل صاحب جب آئے تھے, اور اس کا آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے, اور آپ نے جا کے وہاں پہ ایک تختی لگوا دی. اور آپ کو میں ایک آپ کی حکومت, جس طرح آج عمران خان کو ایک سزا دی جا رہی ہے, صرف اور صرف سامراجی قوتوں کی مخالفت کی وجہ سے آج سزا دی جا رہی ہے. آپ دیکھیں اس کا آج ثبوت لوگوں کو مل رہا ہے کہ آپ کی ایک ٹیم یہاں پہ, آپ اس حکومت کی ایک ٹیم جا کے وہاں پہ اسرائیل کی, اور اسرائیل میں وہاں پہ ایک میٹنگ کی, اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آپ کا وہاں پہ الحمدللہ لوگ جان چکی ہے کہ آپ کا اصل چہرہ عوام تک آ چکا ہے.